میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا سورہ آل عمران۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے لوگو، ان لوگوں میں وہ لوگ آمنو جو تو ایمان کی دولت سے سرشار ہیں، مالا مال ہیں، لا تکونوا، نہ ہونا کالذین، ان لوگوں کی طرح، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہاں پر آمنو سے ایمان والے مخاطب ہیں، اور ان لوگوں کو درس دیا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے، کس کی طرف سے؟ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے۔ کس کے ذریعے سے؟ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اور اس کتاب کے ذریعے سے، مسلمانوں کو، مومنوں کو، ایمان والوں کو۔ کن لوگوں سے خبردار کیا جا رہا ہے؟ کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، کس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کے رسول کا، اس کتاب کا۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر کا اقرار کیا، اللہ کے رسول کا اقرار کیا، اس کتاب کا اقرار کیا، اس کے مطابق چلے، وہ لوگ کون ہیں؟ آمنو، ایمان والے۔ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کی کتاب کا انکار کیا، اللہ کے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کیا، وہ لوگ کون ہیں؟ کفروا، ان کو کفروا سے خطاب ہے کافر۔ اب خطاب کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان سے خبردار کیوں کیا جا رہا ہے؟ وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض، وقالوا، وہ کہتے ہیں، لإخوانهم، اپنے بھائیوں کے لیے، اذا ضربوا في الارض، کہ جب وہ نکلے، فی الارض، زمین میں، او کانوا، یا وہ تھے، غزاً، جہاد کرنے والے، لو کانوا، اگر وہ ہوتے، لو کانوا، لو اگر، کانوا ہوتے، عندنا، ہمارے ساتھ، یعنی ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے، اللہ کے راستے میں نکلے، ان لوگوں کے لیے، وہ لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ آج ہمارے ساتھ ہوتے، یا ہم نے جو ان کو روکا ہے، منع کیا ہے، وہ اس بات سے رک جاتے تو کیا ہوتا؟ ما ماتوا، تو وہ نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ ہی وہ قتل کیے جاتے، کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے اور اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے، جہاد کرنے نہیں نکلتے، تو آج وہ مارے نہیں جاتے، نہ ہی قتل کیے جاتے۔ یہ ابھی تک اسی ربط کی طرح چل رہا ہے غزوہ احد کی طرف، کہ جو منافقین تھے، یہاں پہ اصل میں منافقین کہ جن کے دلوں میں نفاق ہے، وہ بھی کافر ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب غزوہ احد میں مومنین نکلے اور انہوں نے کافی کوشش کی روکنے کی، لیکن وہ نہیں نکلے، تو انہوں نے غلط فہمیاں مدینہ کے مسلمانوں میں پھیلانی شروع کر دی کہ اگر وہ لوگ رک جاتے، ہمارے کہنے میں آ جاتے، نہیں نکلتے، تو آج ہمارے ساتھ موجود ہوتے، نہ مرتے، نہ قتل کیے جاتے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، لیجعل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے کہ کر دے، ذالک حسرۃ فی قلوبہم، کہ ان کے دلوں میں کیا کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ ان کے دلوں میں افسوس ڈال دے، کہ افسوس ہی کر رہے تھے نا اس بات پہ کہ کیوں نکلے۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جس کو چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالی وہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو، تمہارے اعمال ہیں، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے جو وہ روک رہے تھے، اور پھر انہوں نے غلط فہمیاں شروع کر دی۔ اسی کی جو ہے مثال اور اسی کی وضاحت اس سے پچھلی آیت میں بھی فرمائی، پچھلے ہفتے جو ہم نے بات کی، گفتگو کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ گھر میں بھی بیٹھے رہتے، اگر جہاد کے لیے نہیں بھی نکلتے، ان کو یہ خوف تھا کہ ہم جہاد کے میدان میں نکلے ہیں، غزوہ میں نکلے ہیں، تو اس لیے ہماری جان کو نقصان ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ گھر کے اندر بھی بیٹھے رہتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا وقت مقرر فرما دیا تھا، اگر ہوتا تو وہ چاہے اپنے گھر کے اندر بھی موجود رہتے تو ان کو موت ضرور آنی تھی۔ اور وہ لوگ جو جہاد میں گئے اللہ کی راہ میں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اس وقت ان کا متعین نہیں فرمایا تھا، موت ان کا وقت نہیں آیا تھا، وہ لاکھ جہاد کر لیں، اللہ کی راہ میں تلوار چلا لیں،
ہزاروں مجاہد جو ہے کفار کے سامنے آ جائیں، اگر اللہ نے ان کا وقت مقرر نہیں کیا تو ان کو موت نہیں آئے گی۔ یہ پختہ یقین ہونا چاہیے کس کو؟ ایمان والے کو، مومن کو، مسلمان کو، یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ موت کا خوف جو ہے یہ موت کا خوف ہی ہے جو مسلمان کو خوف زدہ بزدل بنا دیتا ہے۔ اگر موت کا خوف مسلمان کے دل سے نکل جائے اور صرف اللہ کا خوف ہو تو مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ مسلمان بزدل نہ ہو، مسلمان کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہو اور اللہ کے خوف سے اس کا جو دل ہے وہ سرشار ہو، اور وہ ایماندار بھی ہو، اور وہ جیدار بھی ہو، وہ جو ہے بہادر بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے، یہ عادتیں مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ تو اس آیت میں بھی اور اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایک نشاندہی فرما دی، کافروں کی، کافروں سے مراد منافقین کی نشاندہی فرما دی کہ یہ چاہتے تھے اور یہ غلط فہمیاں پھیلا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہا ہے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے اور ان سے ان کا حساب لیا جائے گا۔ اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، کہ اور اگر وہ قتل کر دیے جاتے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے، دو طرح سے ہے، جہاد کے دوران وہ شہید ہو جاتے، لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے، ایک تو اس طرح موت آ جائے، او متم، یا وہ انتقال کر جاتے۔ اب انتقال کرنا تو مطلب ہے اپنی طبعی موت ان کو آ جاتی، ایک تو ہے کہ میدان عمل میں لڑتے ہوئے دشمن سے اسلام کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، حضور کی اطاعت کی خاطر، قرآن کی سربلندی کی خاطر اگر ہم جہاد کرتے ہوئے لڑتے اور شہید کر دیے جاتے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اس طرح ان کو قتل کر دیا جاتا، او متم، یا ان کا طبعی موت آ جاتی، ان کا انتقال ہو جاتا، لمغفرۃ، وہ ان کے لیے رحمت ہے، من اللہ ورحمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے رحمت بھی ہے۔ اس طرح انتقال کر جانا، اس طرح مرنا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، خیر مما یجمعون، اللہ کی راہ میں اس طرح لڑتے ہوئے شہید ہو جانا، یا اللہ کی راہ میں اس طرح طبعی موت آ جانا، یہ اس سے بہتر ہے، خیر مما یجمعون، کہ جو وہ زندگی کی لالچ میں لگے ہوئے ہیں اور مال جمع کر رہے ہیں اور اللہ کے دین سے بے خبر ہیں، اللہ کے حکم سے، احکامات سے بے خبر ہیں، اگر اس طرح ان کو موت آ جائے گی تو وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں۔ تو یہ جو موت کا خوف ہے دراصل یہ نکالا جا رہا ہے کس کے دلوں سے؟ مسلمان کے دل سے نکالا جا رہا ہے، کیوں کہ بتایا جا رہا ہے کہ موت تو آنی ہے، آج نہیں تو کل مرنا تو ہے، تو اگر اللہ کی راہ میں اگر ہم اس جان کو جو ہے قربان کر دیں تو یہ سودا برا نہیں ہے، یہ بہترین سودا ہے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ چاہے جائے کہ یہ کہ ہم جو ہے دنیا کی حوث میں، دنیا کی لالچ میں، بزدلی کی حالت میں اور جو ہے علم جو ہے وہ بلند نہ کریں سچائی کا اور مر جائیں، اس سے بہتر ہے کہ لڑ کے جہاد کر کے اللہ کی راہ میں جو ہے مرے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ موت تو آنی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، کہ اور اگر وہ ضرور انتقال کر جائیں یا شہید کر جائیں، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو وہ اللہ کی راہ میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جمع کیے جائیں گے۔ جس طرح بھی ان کی موت آنی ہے وہ اللہ کی راہ میں جمع ضرور کیے جائیں گے۔ اب جس طرح بھی موت آئی ہوگی اس کے بعد متعلق ان سے اس کا سوال و کتاب ہوگا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمانا ہے، آخری آیت میں بیان کر کے اجازت چاہوں گا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اب بہترین آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کہ فرما رہا ہے کہ یہ اس سبب ہے رحمت من اللہ، اللہ کی، لنت لہم، اس لیے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی اے محبوب آپ کو، اے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے لنت لہم، ان کے درمیان نرم دل بنا دیا، شفقت والا بنا دیا، محبت کرنے والا بنا دیا، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، آپ کا آنا، آپ کی ذات مقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مومنین کے لیے رحمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ آپ کا وجود مسعود تمام مسلمانوں کے لیے رحمت ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ ہوتے تش یا سخت، غلیظ القلب، یا آپ کا دل جو ہے وہ سخت ہوتا۔ اب اس کی مثال لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو آپ کے ارد گرد صحابہ کرام کا مجمع جمع رہتا ہے نا، جیسے
شہد کے چھتے کے گرد مکھیاں شہد کی منڈلاتی رہتی ہیں اور نہیں جاتی، تو اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے رحم دل بنایا، شفقت سے بھرا ہوا بنایا، محبت والا بنا دیا، اور اس طرح کی آپ کا اخلاق کریمانہ بنا دیے کہ جتنے صحابہ کرام تھے، جتنے مسلمان تھے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد جمع رہتے تھے، ارد گرد رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس بات کا یہاں اظہار فرما رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اگر آپ سخت دل ہوتے، ترش ہوتے اور آپ کا دل سخت ہوتا، تو یہ جو آپ کے ارد گرد یہ حلقہ بنائے آپ کے دیوانے موجود رہتے ہیں، تو یہ آپ کے پاس نہیں آتے۔ اس کی مثال بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص اگر وہ ترش ہوگا، سخت دل ہوگا، کڑوا ہوگا، یعنی کہ سخت باتیں کرنے والا ہوگا، سختی کرنے والا ہوگا، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے آس پاس کوئی نہیں جائے گا۔ لیکن وہ شخص کہ جو ہر کسی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے گا، مسکراہٹ کے ساتھ ملے گا، ہر کسی کو عزت دے گا، جب بھی زبان کھولے گا تو سامنے والے کی تعریف ہوگی اور اس کی عزت کرے گا، اس سے اپنے باہیں کھول کر جو ملے گا، تو اس کے ارد گرد لوگ بڑی تعداد میں موجود رہیں گے۔ یہ آج بھی آپ اس بات کی جو ہے کر سکتے ہیں، ایگزامپل لے سکتے ہیں، اس کا جو ہے تجربہ کر سکتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، کسی کے پاس آپ کا جانے کا دل نہیں چاہتا، کیونکہ یار یہ بندہ صحیح نہیں ہے، یہ بندہ جو ہے جب بھی جاؤ اس کے پاس تو عجیب طریقے سے ملتا ہے، اس کا مزاج جو ہے وہ سخت ہے، اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اسی وقت آپ کے دل میں ایک ایسا جو ہے ذہن میں ایسا شخص بھی چل رہا ہوگا کہ آپ کہیں یار یہ دیکھو وہ شخص بھی تو ہے کہ اس کے پاس جب بھی جاتے ہیں تو خندہ پیشانی سے ملتا ہے، مسکراہٹ سے ملتا ہے، اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ اس سے ملنے کا بار بار دل چاہتا ہے۔ اور ایسی شخصیت بھی ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ آپ کو رہنے کا دل چاہتا ہے کہ یار میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہمیشہ رہوں۔ یہ عام انسانوں میں بھی ہے، اور یہی بات علماء کرام کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ یہی بات جو آج مسند نشین ہیں، جو اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو سجادہ نشین کہتے ہیں، وہ بھی دیکھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بڑھ کر بھی کوئی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو اخلاق عطا فرمائے وہ کیا تھے؟ کریمانہ اخلاق تھے، رحیمانہ اخلاق تھے۔ تو ان سے بڑھ کر بھی کوئی اخلاق ہو سکتے ہیں؟ آج کے وہ لوگ جن کے ارد گرد لوگوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرنا چاہتا ہے لیکن ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ سب سے بڑھ کر اخلاق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے، ان سے بڑھ کر بھی اخلاق کسی کے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو ہمیں اپنانا چاہیے، چاہے عام انسان ہو، چاہے خاص انسان ہو، چاہے ایک چوکیدار ہو، چاہے اس ریاست کا وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، اپنے اخلاق کو اچھا کرنا چاہیے، چاہے وہ دنیاوی شخص ہو، چاہے وہ دیندار شخص ہو۔ تو ان اخلاق کے کریمانہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین انداز میں فرما دیا کہ محبوب آپ کا وجود ہم نے ان لوگوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر جو ہے مبعوث فرما دیا ہے، آپ کے اخلاق کو ایسا فرما دیا ہے، نرم گوئی فرما دی ہے۔ تو یہ آپ کے بہترین اخلاق تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ کہ ان کو معاف کر دیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اور ان کے ساتھ جو ہے معاملات میں مشاورت کیجئے، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ صلاح مشورہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو حکم فرما رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے تمام مخلوق کو حکم فرما رہا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ تمہارے درمیان درپیش ہو تو مشاورت کر لیا کرو۔ ایسا نہیں کہ سامنے والا مجھ سے کمتر ہے تو مشاورت نہیں کرنی، مشاورت کرنا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور اس میں اجر بھی ہے اور اس میں برکت بھی ہے کہ مشاورت کرو کسی بات میں، اور پھر فَإِذَا عَزَمْتَ اور جب اللہ کا رسول کسی بات پر پختہ ارادہ کر لے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تو پھر ارادہ کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بھروسہ کر لو، اب توکل کرو اللہ کی راہ میں، یعنی کہ مشاورت کرو اور پھر کسی بات پر پختہ ارادہ کر لو تو پھر اللہ کی راہ میں بھروسہ کرو، توکل کرو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس طرح آتے ہوئے توکل کرو گے ان اللہ یحب المتوکلین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والوں پر، اللہ پر بھروسہ کرنے والے پر، اللہ پر اعتماد کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یحب بہت زیادہ پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔